بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصحاب کہف۔ یہ سب اللہ کے ولی تھے۔ وہ تقریباً 300 سال تک غار میں سوتے رہے۔ اسی دوران وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے اور سانس بھی لیتے رہے۔ اس کے باوجود جب وہ اٹھے نہ تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے اور نہ یہ کہ غار کے باہر کے حالات کیسے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی اور وہ سزا سخت سزا تھی۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی۔ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو وہ تمہیں قتل کروا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ تک کی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصہ میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہوئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ ابھی وہ سوئے ہی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر بازار میں جائیں اور کچھ کھانا لے آئیں۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ ماں درباریوں کے اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کو اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کرتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں
اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کریں گے، قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اصحاب کہف کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت و فضل عطا فرما اور ہمارے اس کام میں درستی کا سامان کر دے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان اتنا پکا کر دے، اتنا پختہ کر دے کہ ہم بھی اصحاب کہف کی طرح اللہ کے بندے بن جائیں، ہم بھی ایمان پر پورا اتر آئیں اور برائی سے لڑنے کی ہم میں ہمت رہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں نیک ہدایات دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں اگلے دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔